خوب سنوار دوں، برابر توازن کر دوں، تکمیل کر دوں اس کی تخلیق کی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ تو حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے، یہ 2 من، 2.25 من، 2.5 من، یہ تو یقیناً مٹی ہی ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، اسی میں وہ نور تجلی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، وہ روح ملکوتی، ڈیوائن اسپارک۔ اب گویا کہ جس شخص نے اس روح کو دفن کر دیا اپنے اس مادی وجود میں، تو بالکل ایسے ہے جیسے اس بچی کو خاک کے اندر دفن کر دیا، جیسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی اس روح کے تقاضوں کو بالکل بھول کر، اور روح جو ہے سسک کر یا دم توڑ دیتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہ جو اس کا مسکن ہے جو قلب، اس کے اوپر سختی آ گئی اور اس کے اندر وہ دفن ہو کر رہ گئی روح۔ معلوم یہ ہوا کہ جب غلبہ ہو گیا نفس امارہ کا، تو اس نفس امارہ نے پوری طریقے سے قلب کے اوپر مسلط ہو کر اور روح کو، قلب کو گویا کہ ایک قبر کی حیثیت دے دی ہے جس میں کہ روح دفن ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے نبی یہ زندہ نہیں ہے، آپ انہیں زندہ نہ سمجھیے، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ قطعاً نہیں دیکھتے ہیں، آپ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کان لگا کر سنتے ہیں، یہ ہرگز نہیں سنتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ان کی وہ روح ملکوتی، روحانی وجود ان کے قلب کی قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے، اب یہ انسان کی حیثیت سے مر چکے ہیں، یہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ حیوان ابو جہل ہے جو زندہ ہے، انسان ابو جہل مر چکا ہے۔ یہ حیوان ابو لہب ہے جو چل پھر رہا ہے، بڑا سرخ و سفید رنگت والا اور موٹی موٹی آنکھوں والا، لیکن یہ انسان ابو لہب مر چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اس روح کو، وہ جو ان کے اندر اصل جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ان کا، وہ ڈیوائن سپارک، اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے، اور نفس امارہ کا ایسا تسلط ہوا ہے۔ اب وہ ساری تعبیرات لے آئیے، کبھی حضور نے فرمایا کہ گناہ کرتا انسان، گناہ کیا ہے؟ وہی نفس امارہ کا حکم ماننا، اپنے نفسانی تقاضوں کو خیر و شر اور جائز و ناجائز سے بالکل بے پرواہ ہو کر پورا کرنا۔ ایک داغ لگ گیا دل پر، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، نہیں کرتا دوبارہ کرتا ہے اور داغ، پھر کرتا ہے اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا یوں اس طرح بند ہو جاتا ہے، مٹھی آپ نے باقاعدہ بند کی، اپنی انگلیوں کو اس طرح بند ہو جاتا ہے، پھر یہ ہے جس پر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کس قدر اس کے اندر قرب ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے، دسا یدسو، دساہا یدسہو فی التراب، جیسے کہ وہ عرب بدو جو ہے وہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور ماں کی گود سے اس کی لا علمی میں اسے چھین کر لے جاؤں اور گڑھا کھود کر اسے دفن کر دوں۔ اسی طریقے سے انسان جس نے کہ اپنے اس روحانی وجود کو، اس ڈیوائن ایلیمنٹ کو، ڈیوائن سپارک کو، اس نے اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دیا ہے، اور یہ حیوانی وجود خاک سے بنا ہے، خاکی الاصل ہے۔ اس اعتبار سے وہی لفظ یہاں لائے وَخَابَ مَن دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ کامیاب ہو گیا وہ، نکال لے گیا اپنے اندر سے اس روحانی وجود کو، اس نے برآمد کیا، اور پھر اس کو، اس کا انما، اس کو نشو و نما دی، اس کی ترقی ہوئی۔ وہ اب چھوٹی سی 2 پتیاں، ننھی سی، بڑی نرم و نازک، ایک وقت آیا ہے کہ تناور درخت بن گیا ہے آم کا، اور اس میں وہ آم کے جو پھل لگ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ وجود روحانی کو برآمد کرنا اپنی اس گٹھلی میں سے، اس خاکی گٹھلی کے اندر سے، اور اس کو نشو و نما دینا۔ طریقہ اس کا کیا ہے وہ اگلی صورت میں آئے گا۔ اور دوسرا اس کے برعکس کیا ہے، اپنے اس روحانی وجود کو اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دینا، اپنے اس قلب کو ایک قبر بنا دینا روح کے لیے۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اس کا راستہ کون سا ہے وہ بھی اگلی صورت میں آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہاں جو ایک آیت میں آیا مضمون، وہاں 3 آیتوں میں آئے گا، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت مجھے حیرت ہوئی ہے، جیسے کہ امام رازی کی ایک اور بات سے میں نے آج اختلاف کیا ہے۔ ویسے مجھے ان کی تفسیر سے بڑا شغف ہے اور ایک بڑا دلی تعلق ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو بڑی آسانی وہ پیدا کر دیتے ہیں جو مجھے اور کسی تفسیر میں نظر نہیں آتی، وہ عبارت کا تجزیہ کر دیتے ہیں، اس عبارت میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا الجھنیں ہیں، پھر وہ اپنے طور پر انہیں حل بھی کرتے ہیں، لیکن تجزیہ جو عبارت کا وہ کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی عمدہ، اور اس میں کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی پہلو ان کی نگاہ سے چھپا رہ گیا۔ اب یہ آپ کا بھی غور و فکر کا مادہ ہے، سوچئے اور دوسروں کی رائے کو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر رائے سے اتفاق کریں، بلکہ یہ کہ اکثر لوگوں نے ایک بات کہی ہے، جزوی طور پر وہ بات صحیح ہے کہ امام راضی سوالات پیدا کرنے میں تو بہت ماہر ہیں، جوابات دینے کی اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، سارے سوالات کے جوابات انسان کو بہت مشکلیں دے سکیں، لیکن یہ کہ یہ دوسروں کے لیے، آنے والوں کے لیے غور و فکر کے دروازے تو کھل گئے، اس میں کیا کیا مسائل ہیں، فیہا مسائل، اس آیت میں یہ مسائل ہیں، اب وہ گنتے جاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اس اعتبار سے میں یہ عربی تفاسیر میں وہی ہے زیادہ تر کہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ سارے امکانات جو ہیں اور سارے جو بھی احتمالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن میں اس اعتبار سے کہ سورۃ الدہر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے حوالے سے میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں جبر و قدر کا۔ معتزلہ جو ہیں وہ قدری شمار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال خود کرتا ہے، اور چاہے وہ شر کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اور کوئی خیر بناتا ہے تو خود بناتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل سنت میں زیادہ رجحان جو ہے وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس پر آ کر انہوں نے بات کو یوں سمجھیے کہ فیصلہ کن بات یہ کہی کہ خالق عمل تو اللہ ہے، کاسب عمل انسان ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، باقی یہ کہ اس نیکی کو بروئے کار لانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو خالص اپنے ارادے سے جنبش دے سکے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ارادہ اس نے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اگر سینکشن کر دیا ٹھیک ہے، یہ عمل ہو جائے گا۔ تو چاہے شر کا ارادہ ہے چاہے خیر کا ارادہ ہے، ارادہ انسان کرتا ہے، اور اس ارادے کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ خیر کا ارادہ کیا، خیر کا کاسب ہے، وہ کاسب کمانے والا۔ شر کا ارادہ کیا، شر کا کاسب ہے، اس نے کمائی کر لی۔ البتہ یہ کہ بالفعل کسی فعل شر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب ممکن نہیں، اسی طریقے سے کسی فعل خیر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالق اعمال اللہ ہے، کاسب اعمال انسان ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سے بھی بہت آگے نکل گئے، وہ جبریت محض کی طرف چلے گئے کہ چاہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، چاہتا بھی تبھی ہے جب اللہ کی طرف سے اسے اس کی کوئی توفیق ملے۔ اب یہ جبریت محضہ بن جاتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ امام راضی اس مقام پر جبریت محضہ کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ، چونکہ معتزلہ اس زمانے میں جب کوئی دو نظریات آتے ہیں تو ان میں بہت اختلاف کی شدت ہوتی ہے، تھیسس اینٹی تھیسس، ان میں تو تصادم ہوگا تو پھر سنتھیسس ہوگا۔ تو شروع میں جو شدت تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے کہ ان آیات کا ترجمہ یا ترجمانی وہ یہ کرتے ہیں قد افلح من زکاہا، زکا کا فاعل انسان نہیں اللہ ہے، کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا۔ گویا کہ اس کی نسبت جو ہے زکا میں فاعلی نسبت اور دسا کی فاعلی نسبت انسان کی طرف نہیں ہے، نفس کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ فاعل ہے۔ تو اس معنی میں انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ اس کو قد افلح من زکاہا، یہ من جو ہے قد افلح جو فاعل اس کا ہے وہی من زکاہا میں فاعل ہے، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوا لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کو جو آج تمام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں انہیں معتزلہ کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے۔ یہ معتزلہ کا قول ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا، یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ لیکن میں نے دیکھا شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہی مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہمارے باقی تمام اس دور کے مفسرین کر رہے ہیں، اکثر جو ہے سب اہل سنت میں سے ہیں۔ جو جدید ہمارے مفسرین ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہے تو کہے، لیکن شیخ الہند
اور اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ، ان دونوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ انہیں کون معتزلی کہہ سکتا ہے؟ لیکن ایک دور میں معتزلی جو ہے گالی بن گیا تھا، اور اس میں پھر شدت کس درجے کی تھی کہ جس کی میں نے مثال آج دیکھی ہے، امام رازی نے جب اس تفسیر کو جو ان آیات کے ترجمانی کی ہے کامیاب ہو گیا، وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، گویا کہ انسان کی اپنی کوئی سعی، اپنی تگ و دو، اپنی محنت، اپنا ارادہ اس کی نفی، ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا، گویا کہ اس کا کوئی قصور، اس کی تقصیر، اس کا کوئی جرم، اس کی کوتاہی تو نہیں۔ یہ جبریت محضہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح کا قادر نہیں ہے جس طرح کا عام آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بہت سے پہلو ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، ہمارے جینز ہی ہیں جنہوں نے بہت سے ہمارے خصائص اور ہمارے کیریکٹرز کو جو ہے ڈٹرمن کیا ہے۔ ہیریڈیٹری اثرات جو ہیں ہمارے اوپر، موروثی اثرات وہ بھی ہیں، ماحول کے اثرات بھی پڑتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میکڈوگل نے جو کہا ہے کہ انسانی شخصیت حاصل ضرب ہے دو عوامل کا، ایک ہیریڈیٹری فیکٹرز ہے، موروثی اس کے جو عوامل ہیں، اور دوسرے جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ماحول کے اثرات ہیں، بس کوئی آزاد شخصیت انسان کی ہے ہی نہیں۔ ہماری جدید سائیکالوجی بھی ادھر ہی گئی ہے، جبریت محضہ، اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الدہر کے درس کے سلسلے میں، لیکن یہ کہ اسلام کا موقف یہ نہیں۔ پھر تو جزا کا کیا سوال اور سزا کا کیا سوال؟ ایک چوائس ہے ہمارا، اسی چوائس کی طرف یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور اسی کی شرح آگے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تین ورڈز آئے ہیں، انہیں کون منسوب کر سکے گا اللہ کی طرف؟ یہاں تو چلیے کچھ آپ نے کھینچ تان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو جس نے دیا۔ سورۃ الشمس کی پہلی 10 آیات کا ہم نے کل مطالعہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کے آخری حصے کے ضمن میں بعض باتیں مجھے آج مزید عرض کرنی ہیں، تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم پہلی 10 آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم کا چونکہ اصل فائدہ ہے شہادت، گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی یا گواہ ہے چاند جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے یا جبکہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی یا شاہد ہے دن جبکہ وہ اس کو روشن کر دے، یعنی یا سورج کو نمایاں کر دے یا زمین کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی یا شاہد ہے رات جبکہ وہ اسے ڈھانپ دے، سورج کو ڈھانپ دے یا زمین کو ڈھانپ دے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی یا گواہ ہے آسمان، وما بناها، اور جیسا کہ اسے بنایا، یا جیسے ایک ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی جس نے اسے بنایا اور تعمیر کیا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی یا شاہد ہے زمین اور جیسے کہ اسے بچھایا، یا اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی، شاہد ہے نفس انسانی اور جیسا کہ اسے بنایا اور سوارا، یا قسم ہے اس کی جس نے اسے بنایا یا سوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو الہام کر دیا اسے اس کی بدی اور اس کی نیکی، یا الہام کر دیے اس میں، ودیت کر دیے اس میں اس کے داعیات شر اور اس کے داعیات خیر۔ داعیات شر یعنی جو اس کے جبلی حیوانی تقاضے ہیں کہ جو اس کو قابو سے باہر ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں، پھٹ پڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور ودیت کر دیے اس میں وہ داعیات خیر جو اسے روکتے ہیں، بچاتے ہیں، اسے قابو میں رکھتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، سنوار لیا، اسے ترقی دی، اسے پروان چڑھایا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ
جس نے اپنے نفس کو دبا دیا یا ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہاں تک 10 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اس کے ضمن میں جو چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے، بلکہ وہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے۔ جب ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ سورہ مبارکہ آنے والی 10 بلکہ 12 سورتوں کی صدر نشین ہے۔ اس میں جو مضامین ایک ایک آیت میں آئے ہیں، اب جو یہ 10-12 سورتیں آ رہی ہیں، یا سورۃ الاعلیٰ کو نکال دیجئے تو 11 سورتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاعلیٰ کی کوئی ایک بات جو ہے وہ شرح و بسط کے ساتھ آ رہی ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے سورۃ الشمس کا تعلق سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ ہے۔ وہاں فرمایا تھا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کر لی، جو پاک ہو گیا۔ اب گویا کہ اسی کی شرح آ رہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ اور پھر اسی کی مزید شرح جو ہے اگلی صورت میں بھی آئے گی۔ لیکن اگلی صورت میں سورۃ الاعلیٰ کی ایک اور آیت ہے جس کے مضمون کو مزید کھولا گیا ہے، اور وہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تیسیر۔ چنانچہ اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ وہ لفظ آیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور اس سے آگے چل کر جب سورۃ الانشراح پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یہ مضمون در حقیقت شروع ہوا سورۃ الاعلیٰ سے، پھر اس کی مزید شرح سورۃ اللیل میں، اور پھر اس کا ایک نقطہ عروج ہے جو سورۃ الانشراح میں آئے گا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نفس انسانی کے بارے میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، سورۃ الفجر کی آخری جو آیات ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کے حوالے سے، اس میں ایک بات کی کمی رہ گئی ہے، وہ چاہتا ہوں کہ یہاں نوٹ کرا دوں۔ یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 2 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک نفس سے مراد ہے پوری شخصیت، نفس انسانی یعنی انسان کی پوری شخصیت، اس کے تمام عواطف و میلانات کے ساتھ۔ اس میں اگر داعیات شر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، داعیات خیر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس امارہ ہے، اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس لوامہ ہے، لیکن کل کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے۔ چنانچہ جو میں نے آیات کوٹ کی تھی اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اور اسی طریقے سے خود اللہ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ تو اس معنی میں لفظ نفس جو ہے وہ قرآن مجید میں خاص طور پر نفس انسانی کے ضمن میں 2 مختلف معنی میں، یا نفس انسانی کا کوئی ایک پہلو، یا پوری شخصیت بحیثیت مجموعی ریزلٹنٹ۔ نفس امارہ کا غلبہ ہے تو شخصیت انسانی کا کوئی اور رنگ ہو جائے گا، نفس لوامہ کا غلبہ ہو گیا ہے، روح انسانی جو ہے غالب آ گئی ہے اور حیوانی جبلتوں کو اس نے دبا دیا ہے، قابو میں لے آئی ہے، تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس کے لیے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس میں جو مزید شرح آئی ہے اس میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یہ فاعل کون ہے؟ اس پر میں نے کل کچھ عرض کیا تھا، اس کے ضمن میں مزید اضافہ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر میں نے آج دیکھا کہ بڑی شرح و بسط سے گفتگو کی ہے۔ وہ جو 2 رائے میں نے کل بیان کی تھی کہ ایک جو جبریہ ہیں، جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں، انہوں نے من زکاہا اس کا فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے من دساہا کا فاعل بھی اللہ ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس کو اللہ نے دبا دیا یا ہلاک کر دیا۔ گویا کہ اس میں انسان کی اپنی سعی اور اپنی جد و جہد اور اپنا ارادہ اور اپنا فری چوائس جو ہے اس کی گویا کہ اگر نفی مطلق نہیں ہے تو اسے بہت ہی دبا دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں میں کچھ وضاحت مزید نوٹ کرا رہا ہوں کہ تابعین میں سے جو 4 حضرات بہت اہم ہیں علم تفسیر کے اعتبار سے، جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر رحمہم اللہ،
اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہور مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان، قد افلح من زکاہا، یہ خود انسان ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ انسان جس نے خود اپنے نفس کو ہلاک کر دیا، مٹی میں دبا دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے اب بھی عرض کیا کہ غلاۃ جبریہ جو ہیں، غالی جو جبریہ ہیں، انہوں نے یہاں فاعل اللہ کو قرار دیا۔ بلکہ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جو بڑی اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے اور اقامت دین کی فرضیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں بھی یظہرہ کا فاعل بہت سے لوگ اللہ کو قرار دیتے ہیں، اللہ غالب کرے گا دین کو، یعنی گویا کہ حضور کی اس میں جد و جہد یا سعی یا محنت اس کو دخل نہیں، اصل میں تو اللہ نے غالب کیا دین کو۔ یہ بھی اصل میں فراری ذہنیت ہے کہ ہم چونکہ بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے، ہم اپنی محنت سے جان چرانا چاہتے ہیں، لہذا وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو غالب کرنے والا ہے دین کا، ہم کیا اور ہماری بساط کیا۔ یہ در حقیقت وہ اسکیپزم ہے، اور اس طریقے سے انسان صرف اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جبریت محضہ جو ہے، اس میں گویا کہ انسانی سعی اور انسانی جد و جہد کی نفی ہو رہی ہے، حالانکہ اگلی صورت میں ان سعیکم لشتی، سعی کا لفظ خاص طور پر، اے انسانوں تمہاری سعی اور جہد مختلف ہے، اس کے نتائج مختلف نکلیں گے۔ اس اعتبار سے میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے کچھ حضرات جو ہیں اس انتہا تک پہنچ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی رائے کی تقویت کے لیے، اور یہ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے عن جویبر ابن سعید عن الضحاک عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا، اور اس حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر، افلحت نفس زکاہا اللہ عز وجل، کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کر دیا اللہ نے۔ گویا کہ اس میں جو ہے فاعل کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے، لیکن اس پر دو اعتبارات سے جرح کی گئی ہے، اور جو بہت ہی یعنی واقعی جرح ہے۔ ایک تو اس میں جو جویبر ابن سعید ایک راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے، جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، اس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ دوسرے حضرت ضحاک، حضرت ابن عباس سے حضرت ضحاک کی ملاقات ثابت نہیں۔ ان دو وجوہات سے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے۔ تو جو بھی حضرت قتادہ، اکرمہ، مجاہد، سعید ابن جبیر اور جمہور جو علماء ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا عہد حاضر میں حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور مولانا تھانوی نے بھی رحمہم اللہ یہی ترجمہ کیا ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، پروان چڑھایا، ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ البتہ اس میں علم النفس کے اعتبار سے ابھی ایک مسئلہ ہے۔ جب میں نے یہ بات عرض کی کہ داعی خیر انسان کے اندر ہے، اس کا نفس لوامہ یا روح ملکوتی، دی ڈیوائن اسپارک، وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ خیر کی طرف بلانے والی شے ہے انسان کے اپنے اندر۔ اور داعی شر جو ہے انسان کے اندر، وہ اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ ایڈ یا لیبیڈو ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چوز کرنے والا کون ہے؟ وہ جس کو ہم کہیں کہ ارادہ، یہ چوائس کرتا کون ہے؟ اس کے لیے ایک ہی اس کا جواب ممکن ہے، وہ ہے قلب، جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قلب منبع ارادہ ہے۔ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ در حقیقت قلب کا میلان ہے۔ قلب نے اگر اپنا رخ روح کی طرف کر لیا تو گویا کہ اب وہ روح کے انوار کو ریفلیکٹ کرے گا اور پورے وجود حیوانی کو اس سے منور کر دے گا۔ اور قلب نے اگر اپنا رخ جو ہے وہ ایڈ یا لیبیڈو یا سفلی جو تقاضے ہیں انسان کے، حیوانی جو جبلتیں ان کی طرف کر دیا، تب گویا کہ پورے وجود کے اوپر وہی انسان کا نفس امارہ غالب آ جائے گا۔ البتہ اس قلب کی حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاحال بھی میں اس کے بارے میں کچھ مزید عرض نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں کہ لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب
لطیفہ روح. اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اعتبار سے فرائیڈ کی تحسین کی تھی کہ اس نے بھی انسانی شخصیت میں انہی 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سب سے نچلا لیول اڈ یا لیبیڈو ہے، اس کے بعد ایگو ہے، اس کے اوپر سب سے بالا تر وہ سپر ایگو ہے. اس نے جو توجیہ کی ہے ان کی وہ علیحدہ ہے، وہ جدا ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو بات صحیح ہے، سب کے سامنے کی بات ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن جہاں تک ایگو اور سپر ایگو خاص طور پر اس کی جو توجیہ اس نے کی ہے اس سے اختلاف ہے. لیکن یہ کہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت صحیح ہے کہ نفس انسانی میں یہ 3 لیولز ہیں، اور ہر بالا تر سطح جو ہے وہ لوور سطح پر ریسٹرینز، جیسے کہ موز اور گھوڑے کی باگ کھینچی جا رہی ہو. ایگو جو ہے وہ اڈ یا لیبیڈو کو کنٹرول کرتی ہے، اور سپر ایگو جو ہے وہ ایگو کو بھی ریسٹرین کرتی ہے. یہ جو 2 حقائق ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دقت نظر اور دقت مشاہدہ جو ہے، ایکویٹی آف ویژن اینڈ آبزرویشن، وہ اس کی بڑی دلالت کرتی ہیں اس اعتبار سے. لیکن یہ لطیفہ نفس یہ بھی واضح ہو گیا، حیوانی جبلتیں. لطیفہ روح یہ بھی واضح ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. لیکن قلب کیا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی آخری یا حتمی رائے میں خود ابھی قائم نہیں کر پایا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مضمون پر اور کسی ایک مفہوم پر انشراح عطا کر دے تو میں اس وقت پھر عرض کروں گا. لیکن یہاں میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک مصرع جو بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا، قلب کی یہ حقیقت جو ہے بڑی گہرائی کی حامل ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے. وہ جو ایک خاص زبان ہے ایک ہمارے اس جس کو ہم کہتے ہیں جانگلی علاقہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہوں. یہ دل جو ہے دریاؤں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی گہرے ہے. اس کی ایک حقیقت جو ہے، اس کی گہرائیوں کو آدمی ناپ نہیں سکتا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہوں. ان دلوں کی حقیقتوں کو جاننا آسان نہیں ہے، کون جان سکتا ہے. اصل شے یہ قلب ہے، میلان قلب. بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے، مولانا محمد منظور نعمانی مدّ ظلہ، انہوں نے ایک جگہ ایک خاص بحث تھی، اس بحث کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا تھا. اصل تبدیلی دل کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلائل فراہم کر دیتا. آپ کے دل کا رجحان ایک طرف ہو گیا، اصل فیصلہ کن ہے یہ ہے. اب دماغ تو جیسے آپ نے فیس دی کسی وکیل کو، اگر مدعی چلا گیا مقدمے میں تو وکیل جو ہے اس کے حق میں دلائل کے انبار لگا دے گا. اگر کہیں مدعا علیہ نے اسے انگیج کر لیا ہوتا تو وہی وکیل ہے جو قانون میں سے اس کے لیے گنجائشیں نکالتا اور دلائل کے انبار لگا دیتا. اسے تو جدھر سے فیس ملے گی اس نے اس کے مقدمے کو پیش کر دینا ہے، اس کے لیے دلائل اور قانونی جو بھی گنجائشیں ہیں وہ نکال کر رکھ دینی ہے. تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، اصل تبدیلی انسان کے دل کی ہوتی ہے. یہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ دل ہے در حقیقت منبع ارادہ. انسان میں اس کا میلان جو معین ہوتا ہے، ارادہ جو کرتا ہے، یعنی من سے مراد کیا ہے. اب دیکھیے عجیب بات ہے ویسے یہ کہ یہ من اور ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی لفظ من آیا، یہ عربی کا من ہے، لیکن وہ دوسرا من جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ جو من ہے در حقیقت، یہاں جو من آیا، من زکاہ، کون ہے وہ کون سی حقیقت ہے انسان کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اما شاکرم و اما کفورا، میں نفس کے بتائے ہوئے، نفس امارہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں یا وہ روح ملکوتی، روح ربانی جدھر مجھے لے جانا چاہتی ادھر جاؤں. یہ فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ تو یہ در حقیقت قلب ہے. لیکن اس قلب کی حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، ابھی تک پورے طور پر خود مجھ پر منکشف نہیں ہے. جب ہوگی، اگر اس زندگی کے اندر ہو گئی تو پھر میں عرض کر دوں گا. اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا، کل میں نے بات عرض کی تھی کہ سورۃ الشمس کی ایک مشابہت ہے سورۃ التکویر کے ساتھ. ایک اس اعتبار سے کہ اس میں 13 آیات ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، 13 آیات اور 12 مرتبہ اذا آیا.
اور اس کے بعد اس کا جواب جو آیا وہ صرف ایک آیت، علمت نفس ما احضرت، اور اس کے بعد ایک مضمون شروع ہو گیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ یہ مضمون جو ہے سورہ تکویر کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کا سورہ تکویر کے پہلے حصے سے، اگرچہ خفی ربط ہے وہ میں وہاں بیان کر چکا۔ وہی معاملہ یہاں ہے، 8 آیات قسموں پر مشتمل، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہاں تک کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب مقسم علیہ کیونکہ میں یہ کل بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک مقسم علیہ یہی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ زمخشری کی رائے جو مولانا اصلاحی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ جمہور کی رائے کہ یہی مقسم علیہ ہے جس پر قسمیں کھائی گئیں۔ اب اس کے فوراً بعد جو مضمون آ رہا ہے بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اقوام بعیدہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے، عرب کی وہ قومیں کہ جو ختم ہو گئیں، جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔ اب اقوام بعیدہ میں سے ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے 5 آیات میں۔ اب اس کا بظاہر جو ہے پہلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک گہرا، ایک لطیف ربط ہے، اور وہ ربط کیا ہے؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو آفاق ہے، آفاق میں بھی ہمیں تضادات نظر آتے ہیں، بلندی ہے تو پستی بھی ہے، روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی تضاد ہے، داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں، نفس امارہ بھی ہے اور روح ربانی جو نفس لوامہ ہے وہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر بھی صورت ہے، اجتماعی اور قومی سطح پر، معاشرتی سطح پر داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں۔ وہ داعی بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ داعی بھی ہیں جو شر کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے داعی خیر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک بہت بڑا داعی شر یعنی قوم سمود کا جو سردار تھا قدار ابن سالف، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کے تابع ہو جائیں گے یعنی حضرت صالح کے ساتھ ان کے ساتھی اہل ایمان، اور قدار ابن سالف کے ساتھ اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار اور تھے جن کا وہ چیف تھا، یہ گویا کہ شر کی طرف کھینچنے والے ہیں اس قوم کو، اس معاشرے کو، اور حضرت صالح اور وہ اہل ایمان جو ہے وہ خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جیسے تضادات آفاق میں ہیں، جیسے ایک تضاد کا مظہر جو ہے نفس انسانی کے اندر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی، اس کا ایک مظہر ہمارے اندر ہے، ہم خود محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی کشمکش، ہماری اپنی شخصیت کی یہ جو جولان گاہ ہے اس کے اندر موجود ہے، میدان ہے، اس میں یہ تقابل اور مقابلہ ہر وقت جاری ہے۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر ایک وہ ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے اور ایک وہ ہیں جو شر کی طرف بلانے والے، لہذا خیر کی طرف بلانے والے بچائے گئے، جیسے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اس کا اگرچہ ظہور ہوگا آخرت میں، لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ اس دنیا میں اجتماعی طور پر بدی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان کی تباہی و بربادی اس دنیا میں ہوتی رہی ہے، جس کی ایک مثال قوم سمود کی ہلاکت ہے۔ اور جو ان کی طرف خیر کی طرف بلانے والے تھے حضرت صالح اور حضرت صالح کے جو متبعین تھے اہل ایمان، وہ بچا لیے گئے۔ تو قد افلاح کی ایک مثال دنیا میں کہ عذاب الہی سے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے دنیا میں، اور وہ قوم سمود اپنے وہ سب سے بڑے سردار قدار ابن سالف کی سرکردگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی۔ یہ گویا کہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر خیر و شر کی وہ کشمکش جو نفس انسانی کے اندر بھی موجود ہے، معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے، یہ ہے ان کا ایک ربط جو بہت لطیف ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ جان لیجئے جہاں ہم تلاش نہ کر پائے وہ ہمارے قصور کا فہم ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں بے ربط نہیں ہے معاملہ۔ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے، یا ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے، بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے، حقیقت میں بے ربطی نہیں ہوتی، ایک ربط محکم جو ہے موجود ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ ہمارے فہم کی کمی، اس کا قصور، یا ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، اعتراف کرنا چاہیے، یہی صحیح روش ہے۔ جو بات ابھی پورے طور پر نہ کھلی ہو، نہ واضح ہوئی ہو، اسے اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر الی اللہ،
باقی یہ کہ مان لیا جائے کہ ابھی یہ بات کچھ سمجھی نہیں، کھلی نہیں، لیکن کسی درجے میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک بے ربط کلام مان لیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ الفجر میں قوم سمود کا بھی ذکر تھا، قوم عاد کا بھی ذکر تھا، آل فرعون کا بھی ذکر تھا، اور سورۃ الفجر میں اسی طریقے سے اور سورتوں میں یہاں صرف سمود کو کیوں لیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو اقوام بائدہ ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم سمود کا انتخاب جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کو جان لیجئے کہ جو عرب کی اقوام بائدہ ہیں ان میں جو سب سے قریب تھی مکے والوں کے، یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اور اصل مخاطب جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ام القریٰ ومن حولہا، مکے کے رہنے والے اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، یہ لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے۔ چنانچہ 10 برس تک تو حضور نے وہیں دعوت دی ہے، بلکہ 13 برس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، 12 برس، وہ تو پھر آپ ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو پھر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے پورے عرب کی میں وسیع ہوا ہے، ورنہ اصل تو مخاطب جو تھے وہ یہی تھے۔ ان کے قافلے جاتے رہتے تھے شام کی طرف، اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں جو انہوں نے چٹانیں کھود کھود کر تراش کر جو اپنے محل بنائے تھے وہ ان کے عام مشاہدے میں آتے تھے، جاتے آتے گزرتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کا جو سردار تھا، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے قدار ابن سالف، اس کا ان کے ہاں بڑا تذکرہ تھا، ایک سرکش انسان کی حیثیت سے ان کے شعراء کوٹ کرتے تھے کہ ایک بڑا متمرد اور سرکش انسان جو ہے گزرا ہے۔ بلکہ قوم عاد کا بھی ایک سرکش سردار جو تھا قیل ابن عمرو، تو قیل ابن عمرو جو عاد کا تھا سردار اور سرکش ترین، جیسے ابو جہل یہ قریش کا سرکش ترین انسان تھا، اس لیے کہ حضور نے غزوہ بدر میں جب یہ مارا گیا ہے تو حضور اس کی لاش پر آئے ہیں اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم مبارک بھی رکھا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ ہے، یہ ابو جہل۔ تو جو ابو جہل کا مقام تھا اہل مکہ میں، وہی سمود کی قوم میں جو ہے قدار ابن سالف کا تھا، اور وہی عاد کی قوم میں قیل ابن عمرو کا تھا، اور ان دونوں کا عربی اشعار میں خطبات میں تذکرہ ہوتا تھا متمرد اور سرکش لوگوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ خنس العرب، عرب کی بہت مشہور شاعرہ ہیں، اور یہ ان شعراء میں سے ہیں کہ جو ایام جاہلیت میں جن کا بڑا شہرہ اور ڈنکا تھا پھر وہ ایمان بھی لے آئے، جیسے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت خنسہ، یہ بڑی چوٹی کی شاعرہ تھیں، پھر یہ ایمان لائی ہیں، حضرت خنسہ ہیں اب یہ، اور یہی ہے کہ جنہوں نے 4